بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ سب میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو میری طرف سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ رب العالمین کی خیر و عافیت میں ہوں گے۔ میرے پیارے معزز ناظرین گرامی اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں، 27ویں رجب المجرد کی عظمتوں کے کیا ہی کہنے ہیں۔ اسی طریق میں ہمارے پیارے پیارے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج شریف کی عظمت و نشان کا معجزہ عطا ہوا۔ چنانچہ 27ویں رجب الشریف کی بہت ہی فضیلت ہے۔ اگر کوئی شخص رجب کے مہینے میں صدقہ دے گا تو اللہ رب العالمین دوزخ کی آگ سے اس کو محفوظ کر دے گا۔ میرے پیارے ناظرین، میرے پیارے دوستوں اور میرے پیاری بہنوں، یہ وظیفہ آپ نے رجب کی 27ویں شب کو ادا کرنا ہے۔ اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے حسب ضرورت صدقہ دے کر اس وظیفے کو ادا کرنا ہے یا کسی غریب کی امداد کر دینی ہے۔ 27ویں شب اللہ رب العالمین کی بہت ہی رحمتوں والی رات ہے۔ اس رات میں نصیب اور مقدر بدل جاتا ہے۔ آپ میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں سے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل کامیاب وظائف کی دنیا پر نیو آئے ہیں تو آپ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے، کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ سب میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو ملتا رہے۔ اگر آپ میرے پیارے دوست اور میری پیاری بہنیں اس وظیفے کی روحانی اجابت چاہتے ہیں تو آپ سب سے پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھنے کے بعد کمنٹس میں جزاک اللہ لکھ دیجئے۔ پھر آپ کو اس وظیفے کی روحانی اجابت بھی دے دی جائے گی، اور جب آپ اس وظیفے کو ادا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ وظیفہ کسی بھی مقصد کے لیے ادا کر سکتے ہیں، چاہے وہ رزق کا معاملہ ہو، رشتے میں بندش ختم کرنی ہو، نرینہ اولاد حاصل کرنی ہو، کسی سے علیحدگی حاصل کرنی ہو، غم و فکر سے نجات حاصل کرنی ہو۔ آپ کسی بھی معاملے کو حل کروانے کے لیے اس وظیفے کو ادا کر سکتے ہیں، لیکن وہ دعا جو آپ نے قبول کروانی ہے وہ جائز ہونی چاہیے، نیک حاجات ہونی چاہیے۔ اگر وہ دعا جو آپ قبول و منظور کروانا چاہتے ہیں وہ جائز ہوئی تو انشاءاللہ وہ آپ کی دعا ضرور قبول و منظور ہوگی، اور صبح تک وہ آپ کی دعا قبول و منظور ہو جائے گی۔ اب میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائی، اس وظیفے کو غور سے سن لیجئے کہ آپ نے اس وظیفے کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے۔ آپ نے 27ویں رجب المجرد کی شب اس وظیفے کو ادا کرنا ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد آپ اس وظیفے کو کسی بھی وقت ادا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ رات کے آخری حصے میں اس وظیفے کو ادا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ آپ میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں نے اس وظیفے کو پاک صاف ہو کر ادا کرنا ہے۔ ناپاکی کی حالت میں آپ نے اس وظیفے کو ہرگز ادا نہیں کرنا۔ آپ نے سب سے پہلے 4 نوافل صلاۃ الحاجت کی ادا کر کے اسی جگہ پر قیام کر کے آپ نے بیٹھ جانا ہے، اور آپ نے اپنے سامنے 12 دانے چاولوں کو لے کر رکھ لینے ہیں، اور پھر آپ نے اس وظیفے کو شروع کر دینا ہے۔ آپ میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں نے سب سے پہلے اپنے ذہن و گمان میں باندھ لینا ہے کہ آپ اس وظیفے کو کیوں ادا کر رہے ہیں۔ آپ کی جو جائز دعا ہے وہ آپ نے اپنے ذہن و گمان میں باندھ لینی ہے، اور پھر آپ نے اس وظیفے کو شروع کر لینا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے 1000 مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ورد کرنا ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 1000 بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھنے کے بعد آپ نے 101 بار بہت ہی پیارا کلام پڑھنا ہے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اے ہمیشہ زندہ رہنے والے اور سب کو قائم رکھنے والے، تیری رحمت کے ذریعے سے فریاد چاہتا ہوں۔ جب آپ نے 101 مرتبہ اس کلام کو پڑھ لیا، آپ نے اس دعا کو پڑھ لیا، پھر دوبارہ آپ نے آخر میں 1000 مرتبہ ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھ لینا ہے، اور جو آپ کے سامنے 12 دانے چاولوں کے پڑے ہوں گے
اس پر آپ نے 12 بار ہی درود ابراہیمی کو پڑھنے کے بعد پھونک مار دینی ہے 12 مرتبہ ہی، اور پھر آپ نے وہ دانوں کو، چڑیوں کو، پرندوں کو یا کبوتروں کو آپ نے ڈال دینا ہے۔ آپ نے کسی جانوروں کو نہیں ڈالنا، آپ نے وہ کسی پرندوں کو ڈال دینا ہے، وہ چاولیں وہ کھا لیں گے۔ پھر آپ نے میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں نے اپنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لینے ہیں۔ آپ نے رونا ہے، گر گرانا ہے، آپ کی جو دعا ہے وہ آپ نے اپنے رب العالمین کے سامنے بیان فرمانی ہے۔ آپ کی جو مشکلات ہے وہ آپ نے اپنے رب العالمین کے سامنے بیان فرمانی ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو کیوں ادا کیا ہے وہ آپ نے اپنے رب العالمین کے سامنے بیان فرمانا ہے۔ آپ نے دعا میں اپنے رب العالمین کی حمد و ثنا بیان فرمانی ہے۔ اے پروردگار، آپ بے نیاز ہیں، آپ کا کوئی معبود نہیں، آپ کی ذات پاک ہے، میں ہی اپنی جان و مال کے ساتھ ظلم کرنے والا ہوں۔ آپ کی ذات پاک ہے، آپ میری دعا کو قبول و منظور فرما لیجئے۔ میری توبہ ہے، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، میری دعا کو قبول و منظور فرما لیجئے، میری گناہوں کو بخش دیجئے۔ آپ نے دعا میں درود ابراہیمی کا بھی نذرانہ ضرور پیش کرنا ہے، اور آپ نے حمد و ثنا بھی بیان فرمانی ہے اللہ رب العالمین کی، تو پھر انشاءاللہ آپ کی وہ دعا قبول و منظور ہو جائے گی۔ آپ نے دعا کو مانگنے کے بعد سجدہ ریز ہو جانا ہے، آپ نے سجدے میں بھی رونا ہے، گر گرانا ہے، آپ کی جو پریشانی ہے وہ اللہ رب العالمین کے سامنے آپ نے بیان فرمانی ہے۔ انشاءاللہ صبح تک وہ آپ کی دعا قبول و منظور ہو جائے گی جس کے لیے آپ نے دعا کی ہوگی، اور آپ کے لیے معجزہ ہی اختیار ہو جائے گا۔ اگر آپ میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو اس وظیفے میں کسی بھی قسم کی سمجھ نہیں لگی تو آپ کمنٹس میں رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو جواب دے دیا جائے گا۔ اب تک اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔